خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل کو چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے لٹایا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ ہمت سراپا، وہ جرأت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر تم کو اس سے عقیدت ہے کچھ بھی، اگر ہم کو اس سے محبت ہے کچھ بھی، تو اپنا وتیرہ، تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ بڑے امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے گھر سے غار حرا میں جایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور کئی دن وہیں پر گزار دیا کرتے تھے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ سے کہتے کہ تم میرا کھانا باندھ دو، وہ ٹفن پیک کرتی اور اس میں کھانا رکھتی، آپ علیہ السلام اس کو لے کر چلے جاتے۔ 2 دن وہاں رکتے، 3 دن وہاں رکتے، جب کھانا توشہ وغیرہ ختم ہو جاتا پھر گھر پہ تشریف لے آتے اور پھر کھانا بنوا کر پھر چلے جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا وہاں جانے کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ علیہ السلام کی عمر ہو گئی 40 سال۔ بعض روایات میں ہے یا تو آپ کی عمر پوری کی پوری 40 سال تھی، اور بعض میں یہ ہے کہ 40 سال 6 مہینے، یوں سمجھ لیجئے 40.5 سال کے آپ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنی تنہائی میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک آسمانی آواز آئی، اور آسمانی آواز اتنی بھیانک آواز تھی، اور وہ آسمانی آواز آنے کے بعد ایک ریشم کا کپڑا تھا، اس ریشم کے کپڑے پر کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی، کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ آسمانی آواز یا آسمانی مخلوق آنے کے بعد یہ کہتی ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ کپڑا دکھا کر، ریشمی رومال دکھا کر، اقرا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کپڑے کی طرف دیکھا، سب سے پہلے آپ گھبرا گئے کہ یہ آسمانی آواز کہاں سے آ گئی، آپ گھبرا گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جھجکتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے آپ کو دبایا، اپنے سینے سے لگایا، آپ کو بھینچا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر کہا گیا اقرا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر دبایا اور بھینچا گیا، پھر آپ کو چھوڑ دیا گیا، پھر کہا گیا اقرا پڑھیے۔ 3 مرتبہ مسلسل ایسے ہوا، آپ علیہ السلام نے فرما دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ واقعتاً پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہاں کی زبان عربی تھی، آپ عربی پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو آپ نے کہہ دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا تو اس فرشتے نے پوری آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، سورہ اعلیٰ۔
30वें पारे में मौजूद है। इसकी ये चंद आयात सबसे पहले वही के तौर पर आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पर नाजिल हुई। आप घबरा गए, वो फरिश्ता चला गया। ये आयात देकर, याद कराकर, तलकीन कराकर वो फरिश्ता चला गया। आप घबरा गए। आप अलैहिस्सलाम फौरन घर पे तशरीफ लाए। घबराए हुए थे, थर्राए हुए थे। फौरन अपनी बीवी से कहने लगे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, ए खतीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे आज अपनी जान पर खतरा हो रहा है। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, आज मुझे ये खतरा है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मेरी रूह न कब्ज कर ली जाए। हजरत खतीजा ने क्या कहा? पूरा वाकया आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खतीजा के सामने सुना दिया कि इस तरीके से एक फरिश्ता आया और आने के बाद मुझे दबाया, भींचा और मुझसे कहा पढ़ो, मैं पढ़ना नहीं जानता। पूरा वाकया मिनवान आप अलैहिस्सलाम ने बता दिया। हजरत खतीजा ने क्या कहा था? हमारे घरों की औरतें होती तो और ऊपर से डरा देती, कराया हुआ लग रहा है तुम्हारे ऊपर, किसी ने जादू करा दिया, किसी ने सहर करा दिया। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा आप अलैहिस्सलाम को, कल्ला वल्लाही, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिल, आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, आप तो गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो मजदूरों के काम आते हैं, आप तो मादूमों का बोझ उठाते हैं, आप तो गरीबों को कमाकर पैसा देते हैं, आप फुकरा की मदद करते हैं, आप मसाकीन की मदद करते हैं, आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप मजलूम का साथ देते हैं। भला ए मोहम्मद आपको अल्लाह जाये कर देगा? अल्लाह आपको जाये नहीं कर सकता। ये वो जुमले थे, ये वो तसल्ली के अल्फाज थे। आप अपनी जिंदगी से अंदाजा लगाइए, जब आप घबराए हुए हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आप टेंशन में हो, अगर उस वक्त कोई आपको दो तसल्ली के अल्फाज दे देता है तो कैसे आपकी ढारस बन जाती है, कैसे आप मुतमईन हो जाते हैं, कैसे आप खड़े हो जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सामने हजरत खतीजा ने जब ये अल्फाज बयान किए तो आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई कि मेरी जान पर खतरा नहीं है। सबसे पहले नबूवत के दिल को जिसने संभाला है, नबूवत के जिस्म को जिसने संभाला है, वो एक खातून है जिनका नाम हजरत खतीजा है। अगर आप घबरा जाते और ऊपर से हजरत खतीजा घबराहट वाली खबर सुना देती तो आप अलैहिस्सलाम मायूस होकर बैठ जाते। लेकिन उस वक्त जबकि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत की गवाही देने वाला, आप अलैहिस्सलाम पर सबसे पहली वही नाजिल होने के बाद जिसने आपका साथ दिया है, जिसने आप पर यकीन किया है, जिसने आप पर एतमाद किया है, जो आप पर ईमान लेकर आई है, वो एक औरत थी जिसका नाम हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। एक कंबल ओढ़ने वाले खड़े होइए, अब बैठने का वक्त नहीं है, अब खड़े होइए, लोगों के सामने जाकर ईमान की दावत दीजिए। कुम फांदिर, खड़े होइए और लोगों को डराइए, इस बात से डराइए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कुम फांदिर वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए लोगों के सामने जाकर। वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को बिल्कुल पाक और साफ सुथरा कीजिए। वर्रुज्ज फाजिर, और बुतों की गंदगी से अपने आप को बचा लीजिए, दूर हो जाइए। ये दूसरी वही नाजिल हुई। कुरान करीम की वो सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर नाजिल हुई। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के सामने एक मिशन था, एक मकसद था जो अल्लाह ताला ने आपको दिया था, और वो मिशन और मकसद ये था कि अब आप लोगों के सामने जाइए और लोगों को ईमान की, इस्लाम की दावत दीजिए। जो इस्लाम, जो ईमान हमेशा से तमाम अंबिया का मजहब चला आ रहा है, जो इस्लाम हमेशा से तमाम कौमों का मजहब चला आ रहा है। जब जब कौमों ने अंधेरी में अपने आप को डाल लिया है, जुल्मत में अपने आप को गिरफ्तार कर लिया है, बुतों की परस्तिश करने लगी है, तब तब अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, उनकी इस्लाह करने के लिए, उनको गंदगी से निकालने के लिए, उनको अंधेरियों से निकालने के लिए। ऐसे ही ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लेकर आए, जुल्म से निकालकर अदल में लेकर आए, एक अंधेरी कोठरी से निकालकर रोशनी के मीनार पर लेकर जाए। यह आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद हो गया।
سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایمان لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے، 10 سال کے تھے۔ اس کے بعد ایمان لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ایمان لے کر آئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آپ علیہ السلام کی بیوی تھی سب سے پہلے ایمان لانے والی، دوسرے آپ علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے حضرت علی ایمان لانے والے جو ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، اور تیسرے آپ علیہ السلام کے دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، جس بیٹے کو لے پالک بھی کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، یہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، یہ 4 لوگ ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد ان 4 لوگوں نے دھیرے دھیرے طریقے پر ایمان کا دعوت کا کام شروع کر دیا، لوگوں کے پاس جاتے تھے، فردن فردن ایک ایک کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اسلام کے نام پر سب سے پہلی شہید ہونے والی ایک خاتون، ایک عورت تھی جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ کیسی المناک شہادت تھی، ایمان کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، ایمان کو اپنے دل میں جمائے رکھا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت بلال حبشی کا آتا ہے۔ جیسے ہی حضرت بلال حبشی ایک تو حبشہ کے رہنے والے تھے، اور دوسری بات حبشہ اس زمانے میں ویسٹ انڈیز کو کہا جاتا ہے، اور دوسری بات حضرت بلال حبشی غلام تھے، تو 2 باتیں جمع ہو گئی، حبشہ کے رہنے والوں کو ویسے ہی ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور غلام تھے اوپر سے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی ایمان لے کر آئے تو اب امیہ ابن خلف نے کیا کیا کہ اس بدبخت کو لے چلو، اور لے جانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا دیا، اور گرم ریت پر لٹانے کے بعد سب سے پہلے کوڑے برسائے، کوڑے مارے، اور کوڑے مارنے کے بعد یہ کہا مانتے ہو نہیں مانتے ہو ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو؟ تو بلال حبشی کی زبان مبارک سے جو جملہ نکل رہا تھا وہ احد نکل رہا تھا کہ اللہ تو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پیغمبر تو ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہیں مانے اور ان کے بتوں کا انکار کرنے والے بن گئے، تو اس کے بعد امیہ ابن خلف نے ایک پتھر کی بڑی چٹان منگوائی، اور پتھر کی بڑی چٹان منگوانے کے بعد اس کو کوئی اٹھا بھی نہیں پا رہا تھا، اس چٹان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے پہاڑ کے اوپر سے، اور لانے کے بعد اس کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر حضرت بلال حبشی کے سینے مبارک پر رکھا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب ہوش آیا اور پتھر رکھا ہوا ہے ان کے سینے مبارک پر، تو امیہ ابن خلف کہتا ہے بدبخت کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خداؤں کا انکار کر دیا، ابھی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ ظلم و ستم جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ نہیں کریں گے، تمہیں ویسے ہی بنا کر رکھیں گے جیسے پہلے تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے حضرت بلال حبشی پر، قربان جائیے حضرت عمار ابن یاسر پر، قربان جائیے حضرت سمیہ پر، کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنے اوپر تکلیفوں کو تو برداشت کیا، اپنے اوپر مصیبتوں کو برداشت کیا، پتھروں کو رکھوایا، کوڑوں کو برسایا، لیکن ان لوگوں نے ایمان کا دامن، اسلام کا دامن، پیغمبر علیہ السلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ علیہ السلام پر عورتیں اوپر سے پتھر برسایا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک واقعہ آتا ہے جسے سن کر انسانوں کے دل دہل اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبے کے پاس نماز میں مصروف تھے، عرب کے نوجوانوں کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آج کہیں اونٹ ذبح ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں محلے میں ذبح ہوا ہے۔ اچھا تو آج اس اونٹ کی اوجڑی اور گندگی کون اس محمد پر لا کر اس محمد کی پیٹ پر ڈالے گا؟ تو ایک بدبخت شخص جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، عقبہ ابن ابی معیط، اس نے کہا میں ڈالوں گا۔ تو وہ گیا اور جانے کے بعد وہ اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا، اور اس اوجڑی کو جب آپ سجدے میں تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیٹھ پر رکھ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے سجدے سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے اٹھا ہی نہیں جاتا،
اتنے में ही फौरन घर पर खबर पहुंच गई तो आपकी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने बता दिया, फौरन भागती हुई आई और इन लड़कों को पीछे किया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पीठ से वो ओजरी हटाई और फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, आपको तकलीफ हो रही है, आप आ जाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वहां से मायूस होकर चले गए। ये दिन भी देखना पड़ा पैगंबर अलैहिस्सलाम को। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब जाइए, अब छुपके दावत का काम नहीं चलेगा, अब जाइए अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले जाकर डराइए जहन्नम की आंख से, काम शुरू करिए अपने रिश्तेदारों से। तो आप अलैहिस्सलाम गए और अपने रिश्तेदारों के सामने खड़े हुए और फरमाया, ए बनी फुला, ए बनी फुला, ए फुला खानदान वालों, मैं तुमको अल्लाह के अजाब से डराता हूँ। अल्लाह की इबादत करो, एक खुदा है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं उसका पैगंबर हूँ। अगर तुम्हें खुदा को नहीं मानोगे, अगर तुम उस मेरी पैगंबरी को, मेरी रिसालत को, मेरी नबूवत को नहीं मानोगे तो याद रखो जहन्नम और दोज़ख की आंख तुम्हारा इंतजार कर रही है। और नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम कोहे सफा पर खड़े हो गए, पहाड़ पर खड़े हो गए, और पहाड़ पर खड़े होने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने तमाम मक्के के लोगों को जमा किया, और मक्के के लोगों को जमा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है, एक फौज मौजूद है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? लोगों ने कहा, यकीनन हम यकीन करेंगे, आप तो हमेशा सच्चे साबित हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। अगर तुमने एक अल्लाह को नहीं माना, अगर तुमने मेरी नबूवत को, मेरी रिसालत को, मेरे नबी होने को नहीं माना, तो याद रखो जहन्नम की आंख तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। उस वक्त जो आपका खास चचा था, सगा चचा अबू लहब, उसने ये कहा था, तब्बन लका या मोहम्मद, लिहाजा जमातना, नास होते रहे मोहम्मद, ऐसा वैसा होते रहे मोहम्मद, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? अब उसके बाद एक और वाकया पेश आया, और वो वाकया ये पेश आया, अबू जहल ने यह ऐलान कर दिया, जो भी मोहम्मद का सफाया कर देगा उसको 100 ऊंट इनाम में मैं दूंगा। अब उसी मजलिस में एक शख्स मौजूद थे जिनका नाम था उमर, जो अभी उमर ही थे। उन्होंने कहा, अच्छा 100 ऊंट मिलेंगे, वादा करते हो? तो कहा वादा करते हैं। तो हजरत उमर ने तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद चले गए। कहां जा रहे हो? रास्ते में किसी ने पूछा तो कहा कि मोहम्मद का सफाया करने जा रहा हूं। हर घर में चिक 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 हो रही है, कोई बाप अपने बेटे से जुदा हो गया, कोई बेटा अपने बाप से जुदा हो गया, इस मोहम्मद की खातिर, इस इस्लाम की खातिर आज इसका सफाया करके आता हूं। तो जो रास्ते में शख्स मिला था, उन्होंने कहा कि मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपनी बहन बहनोई की जाके खबर ले लो, वो इस्लाम ला चुके हैं मोहम्मद पर। तो कहने लगे, अच्छा मेरी बहन इस्लाम ला चुकी है? तो फौरन रास्ता बदल दिया और अपनी बहन और बहनोई के घर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया, तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर बहन मौजूद थी, बहनोई मौजूद थे, और तीसरे एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत खब्बाब इब्नुल अरत, जो इन दोनों लोगों को कुरान पढ़ा रहे थे। ये नए नए इस्लाम लेकर आए थे, बहनों और बहनोई, और ये पुराने मुसलमान थे, कुरान पढ़ा रहे थे, दीन सिखा रहे थे। तो हजरत खब्बाब तो घबरा गए, क्योंकि हजरत उमर से कौन नहीं था जो मक्के में नहीं घबराता था। हजरत खब्बाब घबरा गए और फौरन पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। बहन किसकी थी? हजरत उमर की। तो बहन आई और बहन ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद फौरन बहन के तमाचा मारा और नीचे गिरा दिया हजरत उमर ने, और बहनों के भी मारा, दोनों के तमाचा मारा। अब जैसे ही हजरत खब्बाब जल्दी पीछे जाकर पर्दे के पीछे छुपे, तो एक नीचे वर्क और कागज रह गया, और वो वर्क और कागज वो था जिस पर कुरान लिखा हुआ था। अब वो धोखे से रह गया। तो हजरत उमर ने खूब दोनों की पिटाई करी, और पिटाई करने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो गया तो बैठ गए खामोश। तो बहन ने ये कहा उस वक्त, ए उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी भी कर दोगे तब भी मैं उस दीन और मजहब से अब नहीं हटने वाली जिसको मैंने कबूल कर लिया है, तुम जो चाहो कर लो। तो खामोश हो गए, गुस्सा ठंडा पड़ गया। तो कहने लगे, अभी जब दरवाजे पर थे तो कुछ आवाज सुनाई दी थी पढ़ने की, तो कहने लगे, अच्छा वो दिखाओ जरा तुम क्या पढ़ रही थी। तो कहने लगी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कि जाओ तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करके आओ, जब तुम्हें वो दिया जाएगा जब पढ़ना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, गुस्ल करके आए,
تو غسل کر کے آنے کے بعد جو آیات اس وقت پڑھی گئی تھی وہ آیات تھی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، جس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس قرآن کریم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت بنا کر نازل کیا۔ جیسے یہ آیات پڑھی دل کی دنیا بدل گئی، فوراً کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ اب جو حضرت خباب ابن الارت پیچھے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ فوراً آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا ماجرا بدل گیا، اب ڈر نہیں ہے، تو آنے کے بعد کہنے لگے خوشخبری ہو عمر، خوشخبری، کل ہی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ مکے کے جو دو بڑے سردار ہیں، ایک عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، ایک عمر ابن خباب، ان دونوں میں سے اے اللہ کسی کو اسلام کی توفیق دے کر ہمارے اسلام کو طاقت دے دے۔ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس اسلام کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے، پیغمبر کے ساتھ کے لیے، پیغمبر کے سپورٹ کے لیے منتخب کر لیا اور چن لیا ہے۔ تو فوراً پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے نچھاور ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت عمر نے، تمام لوگ جتنے بھی مجلس میں موجود تھے سب نے ایک زبان ہو کر تکبیر کہی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کمرے سے باہر نکلے اور چوراہے پر جا کر مجمع میں کھڑے ہوئے، تمام لوگ موجود تھے۔ اس وقت کہا لوگوں میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسلام کی دعوت کھلم کھلا دی جائے گی۔ اور یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کے سہارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو آئے میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کرے، میں محمد کے ساتھ ہوں۔ آپ علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ ساتھ دینے والی عورت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ دو بڑے بڑے المناک حادثات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اب آپ علیہ السلام مکے والوں سے تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ طائف کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ طائف آپ علیہ السلام کا ننھیالی علاقہ تھا، آپ علیہ السلام نے دودھ پیا تھا، ہم نے بتایا تھا طائف کی رہنے والی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا دودھ پیا تھا، تو اس اعتبار سے طائف آپ کا ننھیال ہو گیا۔ تو آپ نے یہ سوچا یہ مکے والے ایمان لے کر نہیں آ رہے، چلو طائف کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں تو کوئی میرا ماموں ہوگا، کوئی میرا نانا ہوگا، کوئی میرا کوئی اور ہوگا، ان کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کریں گے تو وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور ساتھ بھی دیں گے۔ اس مقصد کو لے کر، اس سوچ کو لے کر آپ طائف پہنچ گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ۔ جب آپ طائف پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے بات کی تو سرداروں سے بات ہی نہیں بن پائی، انہوں نے کہہ دیا نہیں بھائی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پہنچے تو ان سرداروں نے آپ کے پیچھے کچھ نوجوان لڑکے لگا دیے جو اوباش اور گنڈے قسم کے لڑکے تھے، اور ان سے کہہ دیا یہ محمد تمہارے حوالے ہے۔ اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جبکہ آپ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت آپ علیہ السلام کے وہ نوجوان کنکر برسا رہے، پتھر برسا رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، ان پتھروں کی تکلیف کی وجہ سے، ان کی شدت کی وجہ سے آپ کے پیر سے خون بہنے لگتا ہے، آپ کے جوتے مبارک، آپ کے چپل خون سے تربتر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے آسمان کے اندر فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے دانتوں تلے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ، اے پروردگار، آج دنیا کے اندر یہ کیسا ماجرا دیکھ رہے، کیسا منظر دیکھ رہے، آپ اجازت دیجئے یہ طائف کی سرزمین جو دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، اس کے رہنے والوں کو کچل دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، آپ ایک اشارہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، لیکن کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب کی مرضی بھی لے لینا، عذاب دے لینا، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے میرے نبی سے اور پوچھ لینا۔ فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام، اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ
آپ حکم نہیں، اجازت دیجئے یہ طائف کی سرزمین جو دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، اس کے رہنے والوں کو گیہوں اور چاول کے دانے کی طرح پیس دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کر یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے تباہی کی دعا مانگوں کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں سخت اور غصیلا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرشتے کو آپ نے لوٹا دیا، اور آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، تو ان کی اولاد اور نسلوں میں سے کوئی تو نکلے گا جو ایمان لے کر آئے گا اور مجھے پہچانے گا۔ یہی وجہ ہے، آپ کی دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ اسی علاقے سے ایک شخص وہاں سے نکلا، ایمان لے کر آیا، اور جس کی وجہ سے آج پورے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کے اندر اسلام آیا۔ طائف کی سرزمین سے نکلا ہوا وہ آدمی تھا جس کا نام تھا محمد ابن قاسم۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔